مشک عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو، میری قسمت میں اسی گل کا پسینہ لکھ دو، پسینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظیں. ارے واہ. علماء کرام، شورۂ ذوی الاحترام، سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم. جو بات کہوں گا وہ قرآن اور حدیث سے اس کی دلیل دوں گا، یا تو قرآن شریف سے یا پھر حدیث شریف سے. بالکل انشاءاللہ، بالکل پکی. یہ توجہ رکھنا، جتنی باتیں اٹھاؤں گا انشاءاللہ اس لیے سن کر کے جانا آپ لوگ توجہ سے. بہت سارے آج کی تقریر میں بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ کمیٹی کے جو بچے ہیں مبارکباد کے لائق ہیں، ان کے ماں باپ بھی مبارکباد کے لائق ہیں. ایسے بچے اللہ نے ان کو عطا فرمائے ہیں کہ آج نبی کے نام پہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں. ورنہ تو اس عمر کے لڑکے اکثر ڈیجوں پہ ناچا کرتے ہیں. بولو ہوتا نہیں ہوتا؟ تھوڑی سی اور بڑھاؤ آپریٹر صاحب، تھوڑی سی ہلکی سی بس. اب توجہ رکھو، ایک بات یہ سوال آتا، سوال نبی کی یا نبی کا میلاد شریف، نبی کی پیدائش پر جلسہ، پروگرام، یہ سب ہم لوگ کرتے ہیں. آپ سے سوال کرتا ہوں، کرتے ہیں؟ یہ اتنا خرچہ ہوتا ہے، یہ پنڈال، مائک، لائٹیں، اور بچوں لائٹیں، ہم لوگوں کا نذرانہ، مائک، ساری چیزیں کتنا خرچہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ آ جائے کہ یہ اتنا خرچہ ہوتا ہے تو یہ فضول خرچ ہے. اتنے پیسے اگر تمہیں کرنا ہے تو کسی غریب کی مدد کر دو، کسی کی شادی، بچی کی شادی ہو غریب کی، اس میں خرچ کر دو. کسی کو بیمار ہو، ضرورت مند ہو، اس میں خرچ کر دو. ہو سکتا ہے ذہن میں آئے سوال آئے. یہ 50 ہزار، کئی لاکھوں روپیہ خرچ ہوتا ہے. یہ اتنا سب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم مسجد میں بیٹھو، 2-4 آدمی بیٹھے، نبی کا میلاد پڑھ لو. ہو سکتا کسی کے ذہن میں، یا آپ سے اگر کوئی پوچھ لے تو آپ کے پاس کوئی جواب ہے. اب میں یہ کہوں گا، یہ فضول خرچی جب ہوا، فضول خرچ سمجھ رہے جب ہوا تو قرآن شریف میں ہے فضول خرچ کرنے والا شیطان کا بھائی. پہلے میرا ابھی سوال ہی ہے، جواب بعد میں دوں گا. آیت پڑھوں کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. إِلَّا الْمُبَذِّرِينَ
كانوا إخوان الشياطين. اس کا ترجمہ بے شک فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی. تو تم نے یہ سب کام کیا. ابھی سوال ہی ہے فضول خرچ ہوا تو ہم سب شیطان کے بھائی. اس کا مطلب تو یہ ہوا. اس کا جواب تمہارے کسی کے پاس ہے؟ اگر اجازت ہو تو جواب دے دوں. سننا چاہ رہے ہو؟ بھئی ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آ جائے. اب چلو پہلے میں فضول خرچی کی ڈیفینیشن، تعریف اور مطلب بتاتا ہوں کہتے کس کو. فضول خرچی کا مطلب یہ ہے بے فائدہ، بے جا، ناجائز جگہ پر خرچ کرنا. اس کا مطلب کیا؟ جیسے شادی ہو اس میں آتش بازی، شادی اور ڈھول تاشے گاجے باجے. سمجھ رہے میری بات؟ فضول خرچ کا مطلب سمجھ گئے؟ بے فائدہ، ناجائز جگہ پر خرچ کرنا فضول خرچ کہلاتا ہے. اب مجھے کوئی مائی کا لال یہ بتا دے کہ یہ ناجائز ہے اس پہ خرچ کرنا، بے فائدہ ہے. میلاد شریف پر تب فضول خرچ ہوتا جب بے فائدہ ہوتا، ناجائز ہوتا، تب فضول خرچ ہوتا. اب تمہارا سوال یہ ہوگا اچھا چلو تو پھر آپ بتاؤ فائدے مند ہے، آپ بتاؤ جائز ہے، یہ دلیل دو. سمجھ گئے؟ سنو، میلاد شریف پر نبی کے نام پر خرچ کرنے والا کیا فضول خرچ کہلاتا ہے یا نہیں؟ اسے کیا ملے گا؟ جو نبی کے نام پر جلسہ کرتا، پروگرام کرتا، چندہ کرتا، اتنا خرچہ کرتا، اسے کچھ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ میں اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں دوں گا، اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں سناؤں گا. کہیں کوئی یہ کہہ دے کہ بھئی وہ تو ان کے تھے، ان کا فتویٰ دے کے چلے گا. حالانکہ الحمدللہ میں بھی مدرسے کا آدمی ہوں، مجھے ایسا ویسا مت سمجھو. ہم لوگ پہلے فتوے لکھے بعد میں یہاں ہیں، اس لیے جو بات کہوں گا کیا دلیل کے ساتھ توجہ رکھنا. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ نہیں، عبدالحق محدث دہلوی کا فتویٰ نہیں، مولانا شاہ ولی اللہ کا فتویٰ نہیں، علامہ فضل حق خیر آبادی کا فتویٰ نہیں، علامہ فضل رسول بدایونی کا فتویٰ نہیں، مفتی عبد المنان بحر العلوم کا فتویٰ نہیں، مفتی شریف الاقصاب کا فتویٰ نہیں. اس لیے اگر میں ان کے فتوے پڑھوں گا دلی کے کسی مولانا کا تو لکھنؤ والا یہ کہے گا میں ان کی نہیں مانتا، لکھنؤ والے کا فتویٰ تو وہ کہے گا میں ان کی نہیں مانتا. میں پاکستان والے کسی مولانا کا فتویٰ دوں، انڈیا والا کہتا میں نہیں مانتا، انڈیا والے کا فتویٰ دوں تو پاکستان والا کہتا میں نہیں. جھگڑا تو پھر بھی وہی کا وہی، پھر کس کا فتویٰ سناؤں؟ چلو ایسے مفتی کا فتویٰ اب تمہیں سناتا ہوں. کوئی مائی کا لال یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں ان مفتی صاحب کو نہیں مانتا. سمجھ رہے میری بات؟ انڈیا کا ہو وہ بھی یہ کہے گا میں ان مفتی صاحب کو مانتا ہوں، پاکستان کا ہو وہ بھی کہے گا میں مانوں گا، ترکستان، چین، جاپان، بنگال کہیں کا بھی ہو وہ یہی کہے گا کہ میں ان مفتی صاحب کو مانتا ہوں. مفتی صاحب کا نام نہیں پوچھو گا؟ بتا دوں ان مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق. اب کوئی کہے گا کہ میں ان کا فتویٰ نہیں مانتا، بولو کوئی کہے گا؟ اور اگر جو ابو بکر صدیق کو نہیں مانے اس سے کہنا تو ہمارے
जूतों की ठोकरों पर। मैं आज के मुफ्ती ऐसे बता के जाऊंगा, उंगली उठाने की जगह नहीं छोड़ूंगा। कल को कोई ये कहता अरे मैं उनको नहीं मानता, उनको नहीं मानता, भैया माँ का दूध पिया तो ये कह के दिखा कि मैं अबू बकर सिद्दीक को नहीं मानता। अब फतवा भी पढ़ूंगा, ये फतवा पढ़ा नहीं हूं, कम से कम पता तो चलना चाहिए ना, कहीं इन लोगों ने, ये कमेटी वालों ने या इतना मजमा यहाँ पे बैठा, कहीं इन लोगों ने ऐसा तो नहीं किया, गलत काम किया हो। और हजरत अबू बकर सिद्दीक तो वो है जिन्होंने मेरे नबी की हयात में सरतरा मर्तबा नमाज पढ़ाई। और मेरे नबी ने कहा अबू बकर तुम जन्नती हो। क्या कहा? तुम जन्नती हो। नौजवानों ये बातें याद करने की अच्छा, क्योंकि कुछ लोग, तुमने देखा होगा सऊदी अरब जाओगे उम्रे के लिए या हज के लिए, मौलाना लोग, पढ़े लिखे लोग जन्नतुल बकी पर लगा दिए जाते हैं और वो कहते हैं रुह रुह हज रुह हज रुह, मतलब वहां से हटा रहे भगा रहे, वो रियालों पे और पैसों पे बिके हुए हैं वो। ऐसे इंडिया में भी कुछ मौलाना लोग बिके हुए हैं। इतना नुकसान अनपढ़ से नहीं है, जितना पढ़े हुए से इन्हें बहुत मारा जाएगा। कौन है वो जिसने फतवा दिया? उनका नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक। अच्छा किताब का भी हवाला दे दो, कोई कहीं ये ना कहकर चला जाए अपनी तरफ से कहेगा, अगर इजाजत हो तो हवा दे दो। किताब का नाम अन्नेमतुल कुबरा, और मोबाइल कैच कर ही लेता आजकल। सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछो, अबू बकर सिद्दीक आप बताओ, आपने नबी का दामन पकड़ा, अबू बकर सिद्दीक आपने नबी के साथ में खाना खाया, आपने नबी का झूठा खाया, आपने नबी के पीछे नमाज़ें पढ़ी, आपने नबी के साथ में जंगें लड़ी, आपने नबी को देखा, आप जो बात बताओगे वो सही बताओगे, आपका क्या फतवा इस पर? अगर जो नबी के नाम पे खर्च करे क्या वो फजूल खर्च कहलाता है? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं मन अनफका दिरहमन अला क़िराति मौलिदिल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं जिसने नबी के नाम पर अगर 1 रुपया भी खर्च किया, 1 पैसा भी खर्च किया, वकाना रफीकी फिल जन्ना, फरमाते हैं वो जन्नत में मेरा पड़ोसी। अच्छा माइक वालों तुम बताओ, तुम्हें आवाज साफ आ रही है? नहीं तुम बताओ, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, इसलिए तुम साफ करो, मैं तुम्हें नहीं छेड़ू। तुम खुद देखो, हर आदमी अपनी मशीनरी अच्छी चलाना जानता है। अगर मुझे तुम माइक पे बिठा दोगे तो बताओ मैं चला पाऊंगा क्या? और अगर इन्हें तकरीर को बिठा दो तो ये कहेंगे और उल्टा नजराना ले लो, मगर फरमाते मन अनफका दिरहमन अला क़िराति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व काना रफीक़ी फिल जन्ना, फरमाते जिसने नबी के नाम पर खर्च किया, जिसने नबी का मीलाद पढ़वाने पर, पढ़ने पर, जलसे पर, प्रोग्राम पर अगर 1 दिरहम भी खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ में होगा। अब कोई मौलाना ये कहे कि ये फजूल खर्ची है, तो इस मौलाना की मानोगे या अबू बकर सिद्दीक की मानोगे? अरे बोलते क्यों नहीं? रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। अब बात पक्की हुई कि नहीं? मैं आला हजरत का फतवा नहीं सुनाऊंगा, वरना लोग उसे रिला देते हैं, झगड़े में ले जाते हैं। मैं झगड़े की बात ही नहीं करता, मैं तो झगड़ा करने नहीं, झगड़ा सुलझाने आया। ऐसी जगह ले जाकर रखूंगा, इतनी ऊंचे पे कूदोगे तो टांगे टूटेंगी।
ورنہ ہوئی پڑے رہو. ارے بھائی جس کا اسلام حق ہے سچ ہے, جس کا حق سچ نہیں تھا نا وہ ادھر آدھر کرتا پچر پچر چھچوندر کی طرح. ہم کان میں نہیں میدان میں بولتے ہیں. سمجھ رہے میری بات؟ نوجوانوں باتیں یاد. اچھا چلو, کتنا ثواب ملتا ہے؟ یہ بے فائدہ ہے کیا؟ جو بے فائدہ ہو, ناجائز جگہ پر خرچ کرو, وہ فضول کہلاتا ہے. اور میلاد شریف پہ خرچ کرنا ہے تو یہ بے فائدہ نہیں. تو فائدے مند ہے تو کتنا فائدہ ملتا ہے؟ اگر اجازت ہو تو اس میں بھی ایک مفتی صاحب کو پیش کروں. یہ مفتی صاحب کا نام سنو گے تو مچل جاؤ گے. تم سوچ رہے ہو کہ ہمارے کسی مفتی صاحب کا نام ہوگا؟ نہیں, علم مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم. بہت بڑھیا. میں کیسے حضرت عمر, حضرت عمر نبی فرماتے نا میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا ہے تو شیطان بھی ہٹو عمر آ رہا ہے, ہٹو عمر آ رہا ہے, ہٹو عمر. شیطان راستہ چھوڑ دیتا. اے عمر تم نے نبی کا چہرہ دیکھ کر کے کلمہ پڑھا. حضرت عمر ذرا بتاؤ, جو لوگ نبی کے نام پہ خرچ کرتے ہیں, نبی کا میلاد پڑھتے پڑھواتے تعظیم کرتے, ذرا مجھے اتنا بتاؤ بے فائدہ ہے یا انہوں نے دینی اور اسلامی کام کیا؟ تو اب فرماتے ہیں فتویٰ سن لو, من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام. حضرت عمر فرماتے ہیں جس نے میلاد پڑھا پڑھوایا اور میلاد کی تعظیم کی, اس پہ خرچ کیا, فقد احیا الاسلام, اس نے اسلام کو زندہ کر دیا. اے ہمت تو ٹکراؤ, فتویٰ لگاؤ حضرت عمر کو, سیدھے جہنم میں جاؤ. نبی نے کہہ دیا جنتی حضرت عمر کو, اور تم فتویٰ لگاؤ اگر باپ میں تم ہے تو. پتہ نہیں یار, خود ادھر آدھر باتیں چھیڑی, عوام کو لڑا دیا. یہ سیدھے سادھے بھول مت لڑیو کبھی, موقع پڑے تو پکڑ لیو ہمیں بھی اور انہیں بھی. اب تم لڑو, تم دکھاؤ اپنے جوہر, تو حقیقت کھل جائے گی 2 ہی منٹ میں. میں اس وجہ سے عربی بھی ساتھ میں پڑھ کے چل رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے کہہ کے چلے. میں نے پہلے کہہ دیا ہر بات کروں گا تو پکی, مگر تم سن لیو جیتے جاگتے. میں جو تقریر کرتا ہوں نا آنکھیں کھول کے کرتا ہوں. جو ایک جگہ نیند آ رہی تھی, میں ایک صاحب کو نیند آ رہی تھی اور میں ایک جگہ نیند آ رہی تھی. اب وہ مول صاحب بولے تقریر کرتے بولے پیاز حرام ہے. اب انہوں نے چھٹا مارا, ان کی سمجھ میں پیاز حرام ہے. جیسے میں یہ بتا رہے تھے بھندرا میں سمجھا مہندرا, سمجھے تو بولے پیاز حرام ہے. انہوں نے ساری بیوی سے بولے جتنی پیاز نکال کے پھینک دے, ابھی تقریر سن کے آئے حرام ہے حرام ہے. ساری پیاز نکال تو ہوش و حواس میں سنی, 2 مفتی ہو گئے. اب یہ فضول خرچ نہیں ہوا نا, کیا ہوا؟ لوگ مثالیں دیتے ہیں, یہ تو یہ سب کرتے ہیں, یہ سب فضول. اور پھر مثال کیا دیتے بتاؤں, کہ کسی کی بیٹی کی شادی ہو, کسی غریب کی مدد کر, اس سے یہ پوچھو تمہاری بیٹی کی شادی ہوئی تھی تو کم سے کم 6 یا 7 لاکھ, 5 لاکھ تو لگتے ہی. شادی میں کیا ہوتا ہے؟ نکاح ہوتا ہے بس. امام صاحب کو 25,000 روپے دو اور مسجد میں 2 گواہوں کے ساتھ لا کے نکاح پڑھوا دو, نکاح ہو گیا. 4.5 لاکھ روپے کسی اور کام میں لگا دو. وہاں نہیں دکھتا جب نبی کی محبت کا, جب نبی کے پیار کا, نبی کے عشق کا معاملہ آتا تو پیٹ میں مروڑ شروع ہو جاتی ہے, مروڑ. میں نے پڑھا شیطان نہ اپنی زندگی میں 5 مرتبہ بڑی دھاڑے مار مار کے رویا, 5 بہت ہی چیخ چیخ کے رویا شیطان. کیوں رویا بھائی؟ ایک تو جب ہمارے نبی دنیا پر تشریف لائے, نبی کی پیدائش کے موقع پر شیطان رویا.
شیطان رویا، اور ایک جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تب شیطان رویا۔ تو ہم نبی کے میلاد پر خوشیاں مناتے ہیں، جس کے پیٹ میں درد ہوتا سمجھ لو وہ کدھر کا ہے۔ ایک شعر پڑھ دوں، نثار تیری چہل پہل پر، دیکھو وہ بچے بات کر رہے ہیں، وہ ٹوپے والا بھائی، بات نہیں چلے گی بیٹا، دھیان رکھو میرے۔ ہاں، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول۔ اچھا ایسا تو نہیں ہے کل کو تم پردھان جی سے مشورہ کر کے پرسوں کو سبحان اللہ کہو گے؟ اچھا آج ہی کہو گے؟ کہتے کیوں نہیں؟ اس کا مطلب تم دھکا پلیٹ ہو۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، اور سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اچھا کمیٹی والوں کا طرس بالکل نہیں آ رہا۔ اچھا ایک بھائی نکالتے نہیں، کیونکہ یہ آپس میں سب ایک عمر کے ہیں۔ سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے۔ اب یہ بات ثابت ہو گئی فضول خرچ، لیکن ابھی دو ہی مفتی ہوئے، ایک مفتی کو اور پیش کرتا ہوں بڑی تیزی سے، پھر ایک بات اور اٹھاؤں گا۔ ایک تیسرے مفتی صاحب کا نام ہے سیدنا حضرت عثمان غنی۔ چلو ثواب ملتا ہے، لیکن کتنا ملتا ہے یہ بھی تو بتاؤ، اجازت ہو؟ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں من انفق درہما علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنما شہید غزوۃ بدر وحنین۔ فرماتے ہیں اگر جس نے نبی کے نام پر میلاد پر اگر ایک درم ایک روپیہ بھی خرچ کیا اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا جنگ بدر اور جنگ حنین میں شریک ہونے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ برکت، سمجھ رہے؟ تیزی سے ایک مفتی اور پیش کر دوں تاکہ بات پکی ہو جائے۔ ان کا نام ہے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ تو ایسے مفتی ہیں، نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ علی تم بتاؤ، علی تم نے نبی کے صبح دیکھی، نبی کی شام دیکھی، دوپہر دیکھا، اے علی تم بتاؤ نبی کو کھاتے دیکھا، پیتے دیکھا، چلتے دیکھا، لیٹے دیکھا، بیٹھے دیکھا، سوتے دیکھا، جاگتے دیکھا، اے علی تم تو نبی کے چہیتے ہو، داماد پیغمبر ہو، فاتح خیبر ہو، جناب حیدر ہو، علی شیر خدا ہو، مشکل کشا ہو، اے علی آپ بتاؤ ان سیدھے سادے غیور مسلمانوں نے نبی کے نام پر یہ خرچ کیا ہے، انہوں نے غلط تو نہیں کیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان لا یخرج من الدنیا الا بالایمان۔ فرماتے ہیں جس نے نبی کے نام پہ خرچ کیا جب وہ دنیا سے جائے گا تو ایمان کے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ اب بات یہ پکی ہو گئی 50 مفتیوں کے فتوے سنا سکتا ہوں مگر نہیں، انہی 4 کے میں نے سنا دیے، بات پکی ہو گئی۔ بولو اس پہ یہ خرچ کرنا، نبی کے نام پہ خرچ کرنا فضول خرچ نہیں ہے، سمجھ گئے میری بات؟ اب وہ جو کہتے ہیں فضول خرچ ہے، وہ مائک لال اس کا جواب لائے، وہ اس کا جواب۔ اب کسی کو کوئی برغلا ہے تو ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے۔ اب میں دوسری اٹھاتا ہوں، توجہ ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کے دور میں کہ کئی قمقمے لگے تھے، کسی صحابی نے لگائے، کسی صحابی نے لگائے، یہ جھنڈیاں لگی، یہ لائٹنگ ہوئی، یہ بلب لگے، کسی صحابی نے نہیں لگایا، علی نے نہیں لگایا، تو تم نے لگایا۔ ایک ان پڑھ آدمی کی بات مجھے بڑی پسند آئی، اس سے کہا کہ کسی صحابی نے نبی کے زمانے میں یہ قمقمے نہیں لگے، لائٹیں نہیں لگی، کیا لگائی؟ تو ان پڑھ آدمی بولا کیا نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں لائٹ تھی کیا تیرا ابا نے بنائی تھی لائٹ؟ ایسے بھی یہی کھلائے جائیں گے، بندھا ہوا نہیں دے سکتے، 10 چکر لگائیں گے، میں مانگ نہیں سکتا۔ ایک جگہ تو ایسا ہوا نا، نئے نئے نوٹ دیکھتے ہیں لڑکے، 18 والا دے گئے، نئے نئے دے گئے، توڑا کے صحیح بتا رہا ہوں، 50 کا نوٹ، سچ مانی 50 کا نوٹ 3 جگہ ٹیپ لگا ہوا ڈال کے چلا گیا اور قرارہ لے گیا، 10 کے قرارہ لے گیا، چلاتے چلاتے دکانوں پہ تھک گئے، نہیں لیا، پیٹرول پمپ والے نہیں لیا، میں نے کہا رات کو پروگرام میں چلے گا، شاعر صاحب آئے، خوب چلا۔ تو یہ ہماری قوم کے حالات، اچھی خاصی تاریخ ہو رہی ہے، پیسے تھوڑا امام صاحب سے کیا مشورے کی ضرورت، ادھر آ کے لے جاؤ تم آگے، ایک آدھ بڑھتی لے جاؤ چلے گا، حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اب بات کے ساتھ نکلنا چاہیے، قمقمے، یہ لائٹ سب نبی کے زمانے میں نہیں تھی، تو پھر کون سی لائٹ تھی؟ میرے نبی 12 ربیع الاول 20 اپریل سن 571 پیر کے دن صبح صادق کے وقت مکہ شریف میں دنیا پر تشریف لائے۔ میرے نبی کی ماں کا نام حضرت آمنہ، باپ کا نام حضرت عبداللہ، دادا کا نام عبد المطلب اور نانا کا نام تم بتاؤ گے؟ جنہوں نے تقریر سنی وہی بتایا، حضرت وہب، حضرت وہب ایک کمیٹی کے نا نئے نئے صدر بنے تھے، ان کو بیچاروں کو زیادہ معلومات نہیں، اوپر سے مولانا صاحب بولے کہ فلاں صاحب کی اماں کا انتقال ہو گیا، صدر صاحب بولے سبحان اللہ، انہیں یہی پتہ نہیں ہے کہ کہاں سبحان اللہ کہنا ہے، کہاں الحمدللہ کہنا ہے، کہاں کیا کہنا ہے، مطلب دھکا فیل ہے۔ ایسے حالات، توجہ ہے میری طرف، میرے نبی جب دنیا پر تشریف لائے، حضرت آمنہ فرماتی ہے خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اور فرماتی ہے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے، لیکن جتنی عورتیں تھی، حضرت آمنہ نے ایک بات اور دیکھی، کیا دیکھا ذرا سنو، وہ یہ دیکھا، فرماتی ہے آسمان کے ستارے میرے آنگن میں اتنے نیچے آ گئے، اتنے نیچے، ایسا لگتا تھا اب گرا۔ امام بیہقی نے لکھا ہے، حوالہ سن لو، کوئی یہ کہے اپنے پاس سے کہہ کے چلے گئے، امام بیہقی نے لکھا ہے، دلائل النبوہ میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ وَأَنَّ النُّجُومَ
تدانت من الارض وكأنها تخر عليه. کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرنے بغیر حوالے. فرماتی ہے ان عورتوں نے دیکھا آسمان کے ستارے نیچے آ گئے, قمقمے بن گئے. کیوں آئے؟ نیچے کیوں آئے؟ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں کہ نبی ہماری طرح ہماری طرح ان کی طرح ناک ہے پکوڑا, ان کی طرح چہرے پہ 2.5 بجے 2.5 کہہ رہا نبی ہماری طرح. نبی پیدا ہوئے تو آسمان کے ستارے آ گئے, تو پیدا تو محلے کی کتیاں نہیں آتی. تالی مت بجانا, سمجھ رہے میری بات؟ بدتمیز مولانا ہو کیا گیا؟ پوچھا بھائی ہاں یہ بتا کیوں ہے نبی؟ بولے ایسے جیسے بڑے بھائی. کیوں؟ بولے وہ نبی کے 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ, نبی کی 2 آنکھیں ہماری بھی 2 آنکھیں, نبی کے 2 پاؤں تو ہمارے بھی 2 پاؤں, نبی کے 2 کان ہمارے بھی 2 کان. اچھا نبی کے 2 ہاتھ تیرے بھی 2 ہاتھ, نبی کا ہاتھ اٹھا تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آیا, تو ابا بیٹا دونوں مل کے پلٹا. دونوں مل کے دادا کو بلا لیا. نبی کا ہاتھ اٹھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں. ایک مرتبہ حضرت جابر کے یہاں گوشت پکڑا تھا, حضور نے تھوک دیا گوشت میں. 70 اور 80 2 آدمیوں کا کھانا تھا, 2 2.5 کا, 70 یا 80 صحابہ نے کھا لیا, پھر بھی ختم نہیں ہوا تھا. اگر تو نبی کی طرح نا تیرے گھر گوشت بنتا ہو تو گوشت میں تھوک دیے, تیری بیوی جھاڑو سے تھوتلا سنبھال دے گی تیرا, تب پتا چلے گا تو کس کی طرح ہے. اتنا مارے گی یہ میری بہن, اتنا مارے گی ٹھکانے لگا دے. کہاں پکوڑا, سوچنے کی بات ہے. کیسے حالات میرے نبی جب پیدا ہوا, النجوم تدانت من الارض وكأنها تخر عليه. آسمان کے ستارے, حضرت آمنہ فرماتی ہیں آسمان کے ستارے اتنے نیچے آ گئے کہ گرنے کے قریب تھے. لوگ کہنے لگے ارے کیوں آئے کیوں آئے کیوں آئے؟ اس کیوں کا جواب کسی نے نہیں دیا مگر بریلی کے امام بولے, علامۃ الزمان بولے, فرید الآباد ملحد النظار سید عدنان بولے. کیا بولے؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. تو بیٹھے رہو, شیر بھی میں. اچھا انہوں نے سب کی عزت بچا لی. آج انہوں نے نعرہ لگایا مجھے چپ کر دیا, سب کی لاج بچا لی انہوں نے. بیٹھے رہو, شیر بھی میں ہی پڑھوں گا, سبحان اللہ بھی میں ہی کروں گا, پھر سب کچھ منہ دیکھتے رہو ایسے. صبح, اب مجھے کہنا نہیں چاہیے, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. بولو نا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. معلوم ہے یہ تارے کیوں آئے تھے؟ کیوں آئے تھے؟ صدقہ لینے نور کا. صدر صاحب ہے, اچھا ماشاءاللہ, نوجوان حضرت
कम से कम अमामा बांधो, अच्छे काम के बेटा, ऐसे ही दीन के काम में लगे रहो, काम में लगे रहो। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। जब नूर की बात आई तो आला हज़रत चुपे थोड़ी, सब तो सबका ले रहे हैं, सब तो सबका ले रहे हैं, मैं क्या करूं? तो बोले मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का। पीछे वाले वाला मैं गदा तू बादशाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिल तू ना तेरा दे। आसमान के सितारे क्यों आए, समझ रहे हैं बात? आसमान। अच्छा सुनो, ये जो मकानों पे झंडे लगाते हैं कुछ लोग, ये झंडे लगाना ये सब बिदअत बिदअत। किसी सहाबी ने नहीं लगाया, ये नहीं। अच्छा बिदअत इनसे पूछो क्या? बोलो जो नबी के जमाने में ना हो, सहाबा के जमाने में, फिर बाद में हुआ हो तो वो बिदअत है। तो सीधे उससे कहियो नबी के जमाने में तू था, सीधे कहियो तो नबी के जमाने में तू था, तेरे अब्बा थे, अम्मा थी, पूरे का पूरा घर बिदअती है, जड़ से ऊपर तक सबके सब बिदअती। क्यों? तुम हुजूर के जमाने में थे ही नहीं। हर बिदअत को नाजायज नहीं कह सकते। हुजूर के जमाने में कुरान शरीफ पर जबरजेर नहीं, हुजूर के जमाने में कुरान शरीफ कागज पर नहीं, हुजूर के जमाने में हदीस कागज और किताबों की शक्ल में नहीं। घर से कुरान हटाओ, सारी चीजें करो, लेकिन ये देखो जो चीज अगर इस्लाम से टकरा रही हो वो चीज बिदअत दलाला है, और जो चीज अगर इस्लाम से ना टकराती हो तो जायज़ व मुबाह है। अब हजरत आमना फरमाती है जिस वक्त मेरा बेटा पैदा हुआ आका दुनिया पर तशरीफ लाए, फरमाती है ओ झंडे लगाने वालों सुनो, तुम अपने मकानों पर झंडे लगाते हो, मेरी बहनें सुन ले, जो तुम्हारे बच्चे झंडे लगाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं है ये नाजायज काम कर रहे हो? अरे ये झंडे तो अल्लाह ताला ने लगवाए हैं, अपने महबूब की खुशी में हजरत जिब्रील लगाने के लिए आए थे। मेरे नबी की माँ फरमाती है रअयतु सलासत आलामिन मज़रूबात, अलमन बिल मशरिक व अलमन बिल मगरिब व अलमन अला ज़हरिल काबा। फरमाती है जब मेरा बेटा दुनिया पे तशरीफ लाया मैंने देखा हजरत जिब्रील 3 झंडे लाए, एक मशरिक में गाड़ दिया, एक मगरिब में गाड़ दिया, और एक काबे की छत पे गाड़ दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, सैयद मुफ्ती मुकीमुर रहमान साहिब किबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। अच्छा बात समझ में आ रही, सबकी समझ में आ रही, सुनना चाह रहे हो? सबकी समझ में आ रही है? हाथ उठाओ किस किस की समझ में नहीं आ रही है। वो तो बच गए, वरना हजरत भी उठाने वाले थे। हजरत ये बीच में इसलिए तो मैं सेट कर रहा हूँ, थोड़ी एनर्जी दे रहा हूँ ताकि तुम थको नहीं। अभी तो कुछ और भी सुनाना है ना, अभी तो 2-3 ही बातें हल हुई। अब सुनो, ये रोशनी की लाइटिंग जो होती है ना, अभी नूरुद्दीन मंजर शायर साहब हजरत, हाँ ये खुद भी नाशरीफ लिखते हैं, इनके वालिद साहब भी हजरत
بہت بڑے شاعر ہیں اور عالم بھی، بہت بڑے، حضرت علامہ مولانا سعید احمد رجپوری کا نام سنا، ان کے والد صاحب، انہوں نے اشعار لکھے ہیں، مجھے بڑے پسند ہیں۔ یہ رات بھی میں راجستھان میں تھا، تو رات میں نے راجستھان کی سرزمین پر، ہاں وہی والے تھوڑا ہی اچھا، سرزمین پر توجہ کو پڑھے، الحمدللہ۔ اگر اجازت تو پڑھوں، سننا چاہ رہے ہو سب لوگ؟ الحمدللہ بولو، اللہ سلامت رکھے۔ آمد سرکار پر، چلو دیکھو تم سمجھ لو نا، چلو ایسے بیٹھے نا جیسے پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اچھا آمد آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی، اسے جیسے اچھی لگی وہ بولے گا۔ آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی، آمد سرکار پر یہ روشنی اچھی لگی، اور جملہ بزموں سے ہمیں بزم نبی اچھی لگی۔ ماشاءاللہ شاعر صاحب نے بھی دے دیا، تو سمجھو کہ پتھر پہ جونک چپٹ گئی، کہیں چپٹتی ہے جونک، ایسے ہی سمجھو۔ اللہ تعالیٰ ورنہ شاعر لوگ دیتے کہاں، لیتے ہی ہیں زیادہ تر، مگر یہ اکیلے شاعر میں نے دیکھا جو دونوں کام کر رہے ہیں، ان کا بھی دروازہ بند دینے والا۔ توجہ نا میری طرف۔ اب ایک بات یہ ہوگی، اب ایک بات اور اٹھاتا ہوں بڑے کام کی۔ آقا علیہ السلام جب دنیا پر تشریف نہیں لائے تھے، اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، باپ کا انتقال ہو گیا، حضرت آمنہ خود فرماتی ہے کہ میں جب چھوٹی سی تھی، پاؤں سے بیٹھو آپ نہیں، اس کے کاندھے ادب کے دائرے، حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں چھوٹی سی تھی اپنے باپ کے گھر میں رہتی تھی، چھوٹے بچے جیسے چلتے میرے پاؤں میں اگر کوئی نوکیلا پتھر چپتا تو بڑی تکلیف ہوتی تھی، پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی تو جا کے سکون ملتا تھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں بڑی ہو گئی، جب میں جوان ہو گئی، میرا رشتہ حضرت عبداللہ سے ہو گیا، میرا نکاح ہو گیا، میری رخصتی ہو گئی، میں حضرت عبداللہ کے مکان میں چلی گئی، فرماتی ہے ان کا مکان بھی پتھروں کا تھا، جب میں چلا کرتی تھی اگر پاؤں کے نیچے کوئی پاؤں کے نیچے اگر کوئی کنکر آتا تھا تو اتنا چبھتا تھا، اتنا چبھتا تھا کہ میں پکڑ کے بیٹھ جاتی تھی، مگر فرما رہی ہے جس رات میں میرے پیٹ میں نور محمدی جلوہ گر ہوا،
اس رات کے بعد جب میں چلا کرتی تھی میرے پیٹ میں میرا بیٹا نور محمدی ہم سب کے آقا کا نور اپنی ماں کے پیٹ میں ماں فرماتی ہے حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میں چلا کرتی تھی اگر نوکیلے پتھر پر اب پاؤں رکھ جاتا تھا تو چبھتا نہیں تھا بلکہ موم کی طرح پگھل جاتا تھا. یہ آقا اللہ. اور آج لیکن کمیاں نا کچھ ہم میں ہی، غلطیاں ہم میں ہی جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. بتاؤں کیوں؟ ہم لوگ نعرے خوب لگاتے ہیں نبی کے نام پہ سب کچھ کرتے ہیں مگر نماز میں نمازوں سے آپ لوگ دور. پیارے نماز مسلمان پر عاقل پر بالغ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے مرد و عورت پر. مگر بعض اتنا بڑا سنیچر ہے جمعے کو بھی نہیں نہاتا. برا مت مانیو اور برا مان بھی جاؤ گے تو میرا کر کیا لوگے. میں کہوالے میرے ساتھ میں ان کے ساتھ میں کئی آدمی دیکھ ہی رہے ہو توجہ اس لیے کیسے بتا رہا ہوں بعض آدمی اتنا اچھا میری بہنیں بھی نماز بہت کم پڑھتی ہیں یہ بھی بعض اتنی بڑی سنیچر ہے. ہاں منہ کو روزانہ ٹھوک رہی ہے کریم پہ کریم پاؤڈر پہ پاؤڈر. شادی ہو جائے تو بیوٹی پارلر پر ریک مال سے رگڑوا سارے بال وہ جو ہوتا ہے ٹیپ چپکا کے کلیاں نکل رہی ہے مگر سارے بال چھوڑا. اور اب تو لڑکی نہیں لڑکے بھی واسا چھکا بنا پڑا کالی نہیں ایسے حالات. تو بات میری بہن اتنی خراب ہے جمعے کو بھی مکڑی آ جاتی جبکہ 5 وقت کی نماز فرض ہے. وہ سفید ٹوپی والے میری طرف دیکھو توجہ رکھو. 5 وقت کی نماز فرض ہے بھائیو نماز پڑھو. نبی فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین ومن ترکها فقد هدم الدین. جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا. اور ہمارے یہاں تو جمعے کے دن جاگا نا تو نہا کے ٹوپی لگا کے جمعے کھانسی بھی نہیں آ رہی تب بھی خاص تو ہوا جائے گا تاکہ پورے محلے کو پتہ چل جائے نمازی صاحب جا رہے ہیں. اور جا کے بالکل پنکھے کے نیچے کھڑا ہوا گرمی پنکھے اچھا بڑا محنتی ہے پسینہ نہ نکل جائے اس کا ایک بوند بھی سمجھے. پنکھے نیچے کھڑا نیت بند اللہ اور نیت باندھ رہے تو کبھی پنکھے گن رہا ہے کبھی لائٹ دیکھ رہا اور پھر کہتا ہے یار دعائیں قبول نہیں ہو رہی یار کبھی کیوں. امام صاحب کہہ رہے ہیں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ اور یہ انگلی چٹکا کے بولا آمین. اس پہ زور لگا رہے ہیں آمین. پھر دعا قبول ہوگی کہ میری سوچ رہے کہ دعا ایسے نمازی ہے نا نیت بن رہی ہے مہندرا میں بتاؤ تو اپنے نام بھی بڑی جلدی بولے مہندرا. نیت بن رہی ہے بھندرا میں اور ٹیلیا کھیت میں. یہ نماز ہے کیا رازل آبادی نے کہا نماز کیسے پڑھو امام صاحب قبلہ رازل آبادی نے کیا کہا تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. پورے مجمع میں سب سے زیادہ خوبصورت دیکھو وہ بچہ لگ رہا ہے جو موٹر سائیکل پہ بیٹھا وہ بیٹھا موٹر سائیکل پہ بیٹھا 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 وہ موٹر سائیکل وہ لال ٹوپا اور اپنی بھی موٹر سائیکل ہے نہیں
کسی دوسرے کی بیٹھا. توجہ رکھو میری طرف, کتنی دور جا کر کے بیٹھا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. محبت کی معراج. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. بولو نا. تیرے سجدوں کو بھی مل جائے گی معراج وفا. کب سر جھکانا, سر جھکانا تو ذرا دل بھی جھکائے رکھنا. لذت عشق نبی دل میں چھپائے رکھنا. یہ خزانہ ہے لٹیروں سے بچائے رکھنا. اپنی آنکھوں میں مدینے کو بسائے رکھنا. یاد سرکار کو سینے سے لگائے رکھنا. آج جاہل بھی عالم کا آج جاہل بھی عالم کا لبادہ اوڑے. ایسے ملاؤں سے, ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھنا. اپنی بیٹیوں کی شادیوں میں دیکھ پہ دیکھ پکارے, اور جب نبی کے محفل کا جلسہ لگے تو پیٹ میں بولے فضول خرچی ہے, فضول خرچی. تیرے ابا نے فتویٰ دیا. ایسے ملاؤں سے ایمان بچائے رکھ. ایک حضرت بزرگ صاحب, ایک سید صاحب جن کا نام سید مظفر کچھوچا شریف ایم پی گزرے, انہوں نے اشعار لکھے. اسی طرز پہ میں پڑھتا ہوں. یہ شعر پورا سال یاد رکھو گے. بندراوان شعر پورا سال یاد رکھو. پڑھ دوں یا بچا کے لے جاؤ؟ آپ بتاؤ, پڑھ دو بچا کے لے جاؤ؟ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو. دل کی, ہاں دل کی, دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ. ارے یار اب تو نعرہ لگا دینا چاہیے تھا کسی کو یار. وہ تو سانس بڑی ہے ورنہ ٹوٹ گئی ہوتی. ہم لوگوں کا نام اتنے لمبے. حضرت, علامہ, مولانا, مفتی, قابل تکریم, لائق عزت, ابھی نام نہیں آیا اور سانس ٹوٹ گئی. ہاں ابھی تو القابات, لیکن ماشاءاللہ بہادر ہیں. یاد رکھیو بیٹا, دل کی او بچہ دے جگہ گالی دے. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ.
بیٹا نا پیڑ پہ کھڑا ہوا موت رہا تھا. بولے اچھا تیرے ابا سے کیا ہوگا, تو پیڑ پہ کھڑا ہوا موت رہا, اپنے ابا کا پتا بتا, نام بتا. بولے وہ اوپر اور اوپر کھڑا ہوا موت رہا ہے. دھیان رکھیے گا محکمہ تمہاری گاڑی. دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ, سب لوگ کہہ لو پتہ نہیں کس کی قبول ہو جائے. دل کی تختی پہ میری لفظ کون کہتا کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو, دل کی تختی پہ میری لفظ موت آ جائے اگر گنبد خضرا کے قریب, ایسے مرنے کو بھی تاریخ میں جینا لکھ دو. ایک چٹپٹا شعر پڑھتا ہوں. جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے, جس کی تقریر سے توہین رسالتی ہووے, یعنی جس کی تقریر سے یا فتووں سے نبی کی توہین ہو, جس کی تحریر سے توہین رسالتی ہووے, جس کی تقریر سے توہین رسالتی ہووے, ایسے غدار کو لفظوں میں کمینہ لکھ دو. ارے جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں. ایسے غدار کو لفظوں میں دل کی تختی پہ میری لفظ مشک و عنبر کو بھی ملتی ہے جہاں سے خوشبو. حدیث سناؤں, پس منظر سنو. ایک صحابی کی دو بیویاں تھیں اور وہ دونوں خوشبو لگایا کرتی تھی, اس لیے خوشبو لگاتی تھی. ان کے شوہر کے جسم سے خوشبو آتی تھی تو وہ سوچنے لگی ہمارے شوہر کو خوشبو پسند ہے تو ہم بھی خوشبو لگائیں گے. روزانہ لگاتی تھی, اچھی اچھی خوشبو لگاتی تھی, مگر شوہر کے پاس جب جاتی تھی تو ان کی خوشبو ہیج رہ جاتی تھی, کم رہ جاتی تھی. ایک دن وہ صحابی کہنے لگے, دونوں بیویوں سے کہنے لگے, او میری دونوں بیویوں, آج میں تم سے بڑا خوش ہوں, مانگو کیا مانگتی ہو. وہ صحابی کی دو تھی اور تمہاری ایک نے ناک میں دم کر دیا. ارے بولتے کیوں نہیں, ڈر رہے ہو کیا؟ کہہ رہے ہیں جی, لگ رہا ہے تجربہ ہو گیا پورا. ہم نے میرے طرف 17 سال تک میں کھیل پڑھا ہوں, یہ میرے اسٹاف کے لیے. وہ صحابی کی دونوں بیویاں, ان سے صحابی کہنے لگے مانگو کیا مانگتے ہو. دونوں ایک زبان ہو کر کے کہنے لگی, سرتاج ہمیں سونا چاندی نہیں چاہیے, کپڑے لتے نہیں چاہیے, پیسے نہیں چاہیے. وہ صحابی کی بیوی تھی, انہوں نے مانگا تو کیا مانگا. تم اپنے گھر جا کے بیوی سے کہتے ہیں مانگ کیا مانگ رہی ہے, ایسی چیز مانگے گی کبھی زندگی میں نہیں کہو. اور تھوڑی سی شریف ہوگی تو کہے گی ایسا کرو 3 تولے کا سونے کا ہار بنا, مر گئی سونے پہ. اور اگر تھوڑی اور شریف ہوگی تو کہیں گے کپڑے تو اچھے ہیں ہی نہیں, بھئیے کی شادی میں 5 جوڑی بناؤں گی. 5 تو 5 سے کم چلی نہیں.
لیکن سنو وہ صحابی کی بیوی کہنے لگی او میرے سردار ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بہت دنوں سے دل میں ایک بات ہے ہم پوچھنا چاہتے ہیں، اگر اجازت ہو تو پوچھ لے۔ بڑی والی بولی میں پوچھوں گی، چھوٹی والی میں پوچھوں گی، دونوں کی بات ایک ہی تھی۔ وہ صحابی بولے پوچھو کیا پوچھتی ہو؟ تو دونوں کہنے لگی او میرے سرتاج ہمارے دل بر اتنا بتا دو آپ خوشبو کہاں سے خریدتے ہیں، خوشبو کہاں سے لاتے ہیں، خوشبو کون سی لگاتے ہیں، اتنا اور بتا دو۔ صحابی بولے کیا مطلب؟ وہ کہنے لگی او سرتاج ہم اچھی اچھی خوشبو لاتے ہیں، مگر جب لگاتے ہیں آپ کے پاس جاتے ہیں تو ہماری خوشبو کم رہ جاتی ہے، آپ کی بلند بالا اچھی ہوتی ہے، آپ کہاں سے لاتے اتنا بتا دو۔ وہ صحابی مسکرائے اور مسکرا کر کے کہنے لگے او میری دونوں بیویوں سن لو، جب سے میری شادی ہوئی ہے میں نے خوشبو لگائی نہیں ہے۔ دونوں بیویاں کہنے لگی جب خوشبو نہیں لگائی تو خوشبو آئی کون سے؟ وہ اللہ کی قسم کھا کے بولے جب سے شادی ہوئی ہے نہیں لگائی ہے تو پھر کا خوشبو کا ماجرا بتاؤ۔ اب وہ صحابی بولے دونوں بیٹھ جاؤ میں واقعہ بتاؤں سمجھ جاؤ گی۔ دونوں بیٹھ گئی۔ تمہارے میاں بیوی میں محبت سے باتیں ہوتی ہیں؟ ہاں ہوتی ہے، سمجھے؟ گھر میں ٹیلز ہے، پتھر ہے، ٹریکٹر، ٹرالی، موٹر سائیکل، کپڑوں سے بکسا بھرا پڑا، سونا چاندی، مگر ایک ٹائم کا سکون نہیں ہے۔ صبح ناشتے میں کچ کچ، دوپہر کھانے میں کچ کچ، شام کو کھانے میں کچ کچ، کھانا نہیں کھا رہے، کھانا ہی نہیں کھا رہے۔ کئی بچوں کے اماں ابا ہو گئے مگر ایک دن صلح نہیں ہوئی، ایک دن محبت سے بیٹھ کے پیار سے باتیں نہیں۔ یہ بھی آئے گا تو جیسے نشے میں تیوری چڑھی ہوئی، چہرہ بگڑا ہوا اور بیوی کو گالی بکتا ہوا، اس کی ماں کی، بہن کی، نانی کی اتنی گالی تھا، چپل نکال کے پیٹے گا اور بات پھر کہتا ہے یار اتنی بیوی پیار نہیں کرتی۔ اور بیوی بھی میری بہن بھی پاس پاس ایسی ہے جب تک اس کی مہینے میں سروس نہ ہو یہ بھی صحیح نہیں چلتی۔ اچھا اپنے مطلب کی بڑا مزہ ہے، لیکن سنو یہ بیچارہ تھکا ماندہ آیا کہاں سے کام کر کے، سمجھے کام کر کے آیا تھکا ماندہ، تو اس نے دیکھا آ گیا تو سنبھال کو اسے پانی پلائے، سلام کرے السلام علیکم، سلام کرے، مسکرائے، محبت سے بیٹھے، پیار سے پانی پلائے تو اس کا آرام سے بٹھا لے گا، غصہ ٹھنڈا ہوگا یہ میری بیوی، مگر نہیں، جیسے ہی آیا تھکا ماندہ باہر کسی سے لڑکے آیا اور اس نے نکالا سینڈل اور چپل اور بچوں کے تڑا بچوں کے بچے ایک ادھر کو بھاگ رہا ہے، کسی کا نیکر پھٹا ہوا، کسی کا پیجامہ پھٹا ہوا، کسی کی پینٹ، کسی کی ناک یہاں نکلی پڑی ہے، اور بچے کیوں مار رہی ہے؟ تو بولی چپ کے رہیے تمہاری کارنامہ، اور وہ تمہاری اماں بیٹھی نا بڑی اماں، اس نے اور سر پہ چڑھایا، پھر بولا دیکھ اماں کو مت کہیے ورنہ ایک دو تین کر دوں۔ اس نے بھی دوپٹہ پھینکا ہے اور بولی اگر ایک باپ کا ہے تو آج ہی تو طلاق دے دے، یہ بھی اتفاق سے ایک ہی باپ کا تھا۔ اس نے جب طلاق دینے شروع کریے، طلاق طلاق جب تک سانس چل رہی تب تک طلاق چلے، ہو گئی۔ اب ایک گھنٹے اب بیٹھو اب ہو رہے ہیں، اب یاد آ رہی ہے بیوی کی، ادھر وہ رو رہی ہے، ادھر ایک گھنٹہ بیٹھا ہے، ایک گھنٹہ، اب ایک گھنٹے کے بعد پتہ نہیں مجھے کسی نے جادو کرا دیا، پتہ نہیں مجھ پہ کوئی ہوائی اثر ہو گیا، میرا دماغ ہفتوں سے میرا دل نہیں لگا، دل گھبراتا، رات کو نیند نہیں آتی مجھے، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، میں پاگل ہو گیا، دماغ میں کچھ پھنستا ہی نہیں، کہیں ایسا تو نہیں
तुम बताओ मैंने तुम्हें क्या एक आध मर्तबा तलाक दिए? बीबी बोली हाँ तुमने गुस्से में एक मर्तबा तलाक दी, झूठी कहेंगी, एक मर्तबा दी। जब तक सांस चल रही थी तब तक तलाक चल रही थी। मोहब्बत होगी? वो सहाबी कहने लगे ओ मेरी बीवी जरा बैठो मैं तुम्हें बताऊं खुशबू कहां से आती है। दोनों बीबियां कहने लगी हाँ सरताज जरा बताओ कहां से खुशबू आती है। अब सुनो तवज्जो रखो, वो बीबी बोली कहां से आती है। सहाबी रसूल कहने लगे ओ मेरी बीबियों शादी से पहले एक मर्तबा मुझे खुजली हो गई थी। खुजली तो जानते ही होगे, नहीं जानते? कम से कम 3-4 के होगी भी। चलो मत बोलो, बोल मत खुजली खुजली हो गई थी। वो सहाबी बोले खुजली हो गई थी कपिल, मैंने दवा कराई मगर वो खुजली ठीक नहीं हुई। कपिल मैं परेशान हो गया, मुझे शर्म लगती थी लोगों के सामने खुजाता हुआ। एक दिन गर्मी के दिन थे, मैं लेटा था, मैंने खुजाया खून निकाल लिया मगर नबी की याद आ गई। वो सहाबी बोले मुझे जब आका की याद आई, नबी की याद आई, मैं सीधा नबी की बारगाह में चला गया। मेरे नबी चमड़े के गद्दे पे लेटे हुए थे। गद्दा चमड़े का कैसा था मालूम? उसमें खजूर के पत्ते, खजूर की छाल ये भरी हुई थी। हमारे चादर अगर ऐसे करके हो जाए तो यहाँ चुभती है, छिलती है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये जाके नबी समझ गए और नबी तो जान कुछ मालूम नबी को इल्म गैब था ही नहीं, इल्म गैब था ही नहीं। मेरे अब्बा को पता था। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है। अल्लाह ने महबूब को वो इल्म दिया है और रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। और रहते हैं मदीने में ज़माने की खबर है। वो सहाबी कहने लगे मेरे आका उठ गए और बोले क्या बात है? कहने लगे आका मैं बहुत परेशान हूँ, खुजली हो गई है। दोनों बीबियां सुन रही है, वो सहाबी सुना रहे हैं। नबी के पास गया, कहने लगा आका खुजली हो गई। नबी बोले दवा करा लो। मैंने दवा करा ली मगर ठीक नहीं हुआ। आमना के लाल का हाथ फैलाओ। वो सहाबी बोले मैंने हाथों को फैला लिया। जैसे ही हाथों को फैलाया मेरे नबी ने बगल से पसीना लिया और उसके हाथों पे टपका दिया और मेरे नबी बोले ऐसे मल्ले और मल्ले के बाद घर चला जाओ और इस पसीने को अपने जिस्म पे लगा लेना। वो सहाबी कहने लगे अल्लाह की कसम खा करके बोले क्या बोले? बोले ओ मेरी बीबियों सुनो, मैंने उस दिन पसीना लगाया तो खुजली तो उसी दिन खत्म हो गई मगर खुशबू आज तक नहीं गई। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। खुशबू अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू।
मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, बोलो ना। मुझको अंबर को भी मिलती है जहां से खुशबू, मेरी किस्मत में उसी गुल का पसीना लिख दो, पसीना लिख दो, दिल की तख्ती पे मेरी लफ्ज़े। अरे वाह, बोलूं खत्म करूं, पैदाइश का थोड़ा और बोलता हूं, लेकिन उससे पहले एक हदीस सुनाना चाहता, तुम्हारे बड़े काम की, सुनोगे? قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا أقوم اللال ومكذب بقدر. اس کا ترجمہ سنو. کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں, کتنے لوگ غلط کام کرتے ہیں, کتنے لوگ کیسے کیسے کیا کیا کام کرتے ہیں. یہ سننے کی ہے بیٹا نوجوان. میرے نبی فرماتے میری امت کے 3 گنہگار ایسے جن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. مجھ سے عہد کرتے ہو نماز پڑھو گے, فائدہ لیتے ہو نماز پڑھو گے. یار ایک بات بتا, جن کی نمازیں ہو ہی نہیں رہی ہیں وہ تو دھاکہ فیل کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ اور جن کی نماز کے لیے ایمان ضروری ہے. کیا ضروری ہے بولو؟ اور جو کوئی نبی کو اپنے بڑے بھائی کی طرح بتائے, جو کوئی نبی علی ولی کو چمار سے زیادہ ذلیل بتائے, جو کوئی نبی کو یہ کہے کہ مر کر مٹی میں مل گئے, کوئی یہ کہے کہ نبی اور علی جس چیز کا نام ہے وہ کسی چیز کے مختار نہیں, جن کا نام ہے وہ کسی چیز کے مختار نہیں, اس کا ایمان ہو سکتا ہے. وہ کتنی بڑی داڑھی والا ہو, کتنی بڑی پگڑی والا ہو, کتنے ہی جھٹکے مارتا ہو نمازوں میں, تم پہ نماز ہے, تم ایمان والے ہو, نبی کو چاہتے ہو, نبی سے پیار کرتے ہو, اور تم پہ تو یہ تھا کہ تم تو 5 وقت میں ایک ٹائم کی بھی تمہاری نماز نہیں چھوٹنی چاہیے تھی, اور تم اتنے ہی بھاگے پھر رہے ہو. نماز پڑھو گے بولو؟ بولے میری بہنیں بھی نماز پڑھیں گی. اگر نماز پڑھیں گے تو میک اپ مل جائے گا. نماز پڑھیں گی, نماز. نبی نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قبول نہیں, اگر جلسہ کرے تو جلسہ قبول نہیں, روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں, زکات دے زکات قبول نہیں, حج کرے تو حج قبول نہیں, نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں. کون ہے وہ 3 گنہگار؟ اگر اجازت ہو تو کھولوں. کہیں ایسا تو نہیں ہے تم لوگ جلسہ کر رہے ہو تم میں سے کوئی ہو؟ اگر ہو تو توبہ کرے. نہیں توبہ کرنا بھائی, پتہ نہیں نا, اس لیے جلسہ کر بیٹا پاؤں. اس لیے ہم لوگ بیٹھے نا, اور جلسہ جو کرایا ان لوگوں نے, کمیٹی والوں نے اس لیے کرایا تاکہ ہمارے گاؤں میں اچھائی پھیلے, اچھائی جائے, برائیوں کا خاتمہ ہو, نمازی بڑھ جائے, اسلام اور اسلام کو پہچانے, نبی کی محبت میں عاشق اور دیوانے بن جائے. اسی لیے تو کون ایسا گنہگار ہے؟ لوگ اس کو چھوٹا سمجھتے ہیں لیکن بڑی بات ہے. کسی مولانا کی بات تو غلط ہو سکتی ہے, مفتی صاحب کی بات غلط ہو سکتی ہے, میری بھی غلط ہو سکتی ہے, آپ کی بھی غلط ہو سکتی ہے, مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. نبی فرماتے سلام
तीन किस्म के लोग ऐसे, नंबर एक जिसका कुछ भी कबूल नहीं होता वो है जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है। अब नाराज करने के बाद तुम नारे लगाओ, जलसे कराओ, नमाजें पढ़ो, कुछ भी करो, अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है तो नबी फरमाते हैं उसका नबी भी नाराज, खुदा भी नाराज, और जब नबी खुदा नाराज तो उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। अब बेटा मुझे पता नहीं है तुम्हारा क्या हाल है, आपको पता नहीं है मेरा क्या हाल है। मुझे तो इन भाई से मुलाकात हुई, इन बच्चों से इनसे मुलाकात हुई, दो चार से लोगों से पहले से ही जानते हैं कि हम तकरीर करने हजरत से मुलाकात अच्छे लगे, जिनके घर पे हम ठहरे हुए, हमारे खाने का इंतजाम है, रहने का इंतजाम। नाम मुझे याद नहीं उनका, क्या नाम है? सलीम भाई। हाँ माशाल्लाह, चाय नाश्ता कोई किसी चीज की कमी नहीं, बल्कि मैंने तो मैंने कहा बहन क्या बना है मुझे बता दो, घर जैसा मामला। तो उन्होंने बताया समझे चिकन है, जबान होटल पर फिर अब बिरयानी, मैंने कहा मेरा कहना इतना मान लियो मुझे चटनी भी चाहिए, तो बोले हाँ इंशाल्लाह चटनी देंगे। समझ, ये एक मोहब्बत की बात, अखलाक। तो बेटा तुम जलसे कर रहे हो ना, तो जलसों से पैगाम भी लेके जाओ। एक तो ये नमाज की पाबंदी करोगे, दूसरा ये माँ बाप का कहना मानो, माँ बाप की इज्जत करो। भाई जलसे से कुछ तो जाना चाहिए, माँ बाप की इज्जत। ये मैंने नबी फरमाते हैं जिसने अपने माँ बाप का कहना नहीं माना उससे अल्लाह और रसूल नाराज हो जाते हैं। अच्छा तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? कौन कौन चाहता है दुआएं कबूल हो जाए? हाथ उठाओ। फ्री में सब चाहते हैं दुआएं कबूल हो जाए, मैं भी चाहता हूँ दुआएं कबूल हो जाए, इसीलिए तो हम और आप मजार शरीफ पे जाते हैं। तवज्जो रखो, इसीलिए तो हम और आप मजार शरीफ पे जाते, जाना चाहिए। लेकिन एक बात सुन लो, मज़ारात पर औरतों का जाना जायज नहीं, औरतों का मज़ारात पर जाना जायज, बोलो बोलो, औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं। मगर ईमानदारी से बताओ, जिस मजार पे देखो तो पटी पड़ी, यार एक बात समझ, जिस मजार पे देखो तो कोई कबड्डी खेल रही है, कोई उल्टी टंगी पड़ी है, हुर हुर कर रही है, किसी के यहाँ पे दुपट्टा बंधा, किसी के यहाँ पे बंधा है, और किसी पे भूत जिन, पूरे हिंदुस्तान के जिन्नाती औरतों को चिपट रहे। सही बता रहा हूँ, ये मेरी लिख ली हो, अगर 100 औरतें खेल रही है ना तो मुश्किल से 5 ऐसी होंगी जिन पे कुछ ना कुछ है, और 95 खाली ढचोकला है, ढचोकला खाली इतना कूद रही है ना, हिंदुस्तान के जिन्नात इन्हें इतना कोसते होंगे, कहते होंगे कम वक्त का घर भी नहीं देखा मगर बदनाम करके रख दिया, नाक कटा दिया, ऐसे हालात। सुनो बात थोड़ी कड़वी है, टाइम पे शादी करो, सुनो बात कड़वी है, तवज्जो रखो, टाइम पे शादी करो, और बिगड़ने वाली कोई चीज इनके हाथ में ना दो, बिगड़ने वाली चीज। आ जाते तो अच्छा रहता, आ जाओ हाजी जी, चलो हाजी जी जहां सुकून, वो असल में सामने से भी देखना चाहते, तो तवज्जो रखो मेरी तरफ, इन्हें मोबाइल मत दो यार। अम्मा अब्बा है ना, अम्मा अब्बा, मैं इनसे 2 बातें करूं, तुम्हारे इस गांव में 15 में, सही है,
बताते रहिए। 15 में 100 घर होंगे। कितने? 700-800 घर। बड़ी बस्ती है। 15 में अगर 700-800 घर हैं तो मुश्किल से 50 ऐसे घर होंगे जिनके घर में अगर जवान बेटियां तो उन पे मोबाइल ना हो, वरना सबकी बेटियों पे मोबाइल। बोलो है कि नहीं ऐसा? मुझे एक बात बता दो, तुम्हारी बेटी तो मेरी बेटी इस्लाम के रिश्ते से, तुम्हारी बहन तो मेरी बहन इस्लाम। एक बात बता दो, कोई 15 में ऐसा है जिसकी बेटी पे मोबाइल हो और उसकी बेटी के ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही है, फैक्ट्री चल रही है, कारखाना चल रहा है, ट्रेनें चल रही है, हवाई जहाज चल रहे हैं, प्लॉटिंग हो रही है, क्यों दिया बेटी को मोबाइल? क्या अगर मोबाइल नहीं चलाएगी तो ट्रेनें फूक जाएंगी, हवाई जहाज उड़ जाएंगे, बसें लुट जाएंगी, ट्रक डूब जाएंगे, कारखाना ठप हो जाएगा, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा? है किसी की बेटी ऐसी? क्यों दिया मोबाइल? 3 रोटी खाते हो ना, 1.5 की अकल रखो, 1.5 की अकल। किससे बात करने दिया? किससे? मोबाइल पे कहां बात करेगी? यूट्यूब देखेगी तो क्या देखेगी? फेसबुक चलाएगी कहां चलाएगी? व्हाट्सएप चलाएगी कहां चलाएगी? 3 रोटी खा रहे हो, 1.5 की अकल। और ये अम्मा, खुल के बोलूंगा जरा सुन लेना, इस अम्मा की तो कमर तोड़ दी जाएगी कब्रिस्तान में, बड़ी पिटाई। ज्यादा बिगाड़ इसमें, बताओ क्यों? बेटी के पास मोबाइल, सीने की आड़ में खड़े होके कभी कपड़े इधर फेंक के कभी इधर फेंक के, इठला इठला करके आधा घंटा बातें कर रही है। ये अम्मा पागल है क्या? इसे पता नहीं है किससे बातें कर रही है? बड़ी खुलवियत सुन ली, अम्मा पागल है। फिर जब ना मोहल्ले में बातें उड़ने लगी, मोहल्ले में फुला की लड़की, फुला का लड़का, बातें उड़ने लगी, अब रोते फिर, इमाम साहब कोई मियां ऐसा बता दो जो एक ताबीज में मेरी बेटी या बेटे का दिमाग पलट दे। इतना बिगाड़ लिया तुमने, इतना बिगाड़ लिया ना, अब ताबीज तो छोड़ो, गले में मियां को लटका दोगे तब भी काम नहीं होगा। और आजकल मियां भी अल्लाह माफ फरमाए, आधे मियां तो मियाओ। मैं किसी को निशाना बना के नहीं, बाद मियां तो इस चक्कर में बैठा ना, ये घूम रहा कि ऐसा कोई मियां मिल जाए जो मेरी बेटी का दिमाग पलट दे, और ये मियां इस चक्कर में ऐसा मरीज मिल जाए जो मेरे हालात पलट दे, और दोनों मारे जाए। कौन संभालेगा ये बताओ? कोई मौलाना? तुम्हारे यहाँ पर शादियों में रिजल्ट बता रहा हूँ, जरा तवज्जो करो। तुम्हारे यहाँ पर शादी हो तो 50 लड़कियां एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगी, दुपट्टे यहाँ पड़े होंगे, इधर पड़े होंगे, चुटियां लहरा रही होंगी, बाल लहरा रहे हो। 18-20 साल की बेटी, उसका पूरा जिस्म है, दुपट्टे से ढक नहीं सकती, सेल्फी लेती फिर रही है, वही बड़े बड़े शरारे करारे लाजो पलाजो, और पता नहीं क्या क्या। अब्बा भी देख रहा, अम्मा भी देख रही है, भैया भी देख रहा, चचा ताऊ खालू मामू। अगर उंगली कट जाए और अगर सालन में नमक मिर्च तेज पड़ जाए तो तुझे गुस्सा आ जाता, और बेटी की इज्जत नीलाम हो रही है तो तुझे गुस्सा नहीं आता। हिंदुस्तान में पूरे में जब हमसे पूछो, माइक पे बोलने की बातें नहीं होती, ना जाने कितनी लड़कियां गैरों के हाथ में चली गई इस मोबाइल के जरिए, इस मोबाइल के। अम्मा बेटी 16 साल की, 15 साल, मोबाइल पे बैठे हुए, लेटे हुए पट पड़े हुए मोबाइल चला रहे हो, अम्मा कपड़े धो रही, वाह वाह, अम्मा बर्तन मांज रही, वाह भाई। कौन उड़ाएगा ये दुपट्टा? मुफ्ती साहब, आलिम साहब नहीं, कुरान से पूछ। अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू
انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ بچا رہے ہو؟ لڑکیوں کی کمی نہیں ہے، بعض لڑکے بھی اتنے بڑے لفنگے ہیں، بال ایسے سمجھے پیچھے اتنی پوری چٹیاں، ربڑ بینڈ پڑی ہوئی، کانوں میں کنڈل، یہاں کنگا پڑا ہوا، سمجھے مٹک مٹک کے جیسے آپا جا رہی ہے، آپا پلٹ کے دیکھا تو آپا نہیں آپ تھے۔ ہاں بنا چھکا لگتا اچھا خاصا ہے، خوبصورت ہے، چہرے پہ رونق ہونی چاہیے، مگر ڈھائی بجے بگاڑ لیا چہرے، موبائل لیے ہوئے پڑا وہاں پہ دورے میں پڑا، بدبو آئی نہیں رہی، ایس ایم ایس دیکھ کے رو رہا، ایس ایم ایس دیکھ کے ہنس رہا، گہرائی میں پہنچ گیا، اماں کہہ رہی ہے بیٹا کھانا نہیں کھاتا، وہ ایسے سے میں رو رہا، اتنی گہرائی میں پہنچ گیا، بس میں موبائل میں اس پہ میک پہ بتا نہیں سکتا، تم سمجھ گئے ہو۔ جب بیٹی کے پاس اگر موبائل نہیں ہوگا تو کہاں ایس ایم ایس کرے گا، کہاں چیٹنگ کرے گا؟ بولو، آپ کہو گے کہ موبائل سے کمی کیا، میں بتاؤں، تم دیکھ لینا شادی میں آج جو بیٹیوں کے آدھے ننگے ہیں، یہ کس نے کیا؟ یہ موبائل کی دین ہے۔ جو لڑکی بھدرا سے نکل کر کے باہر نہیں گئی، اس کے بعد بمبئی کا فیشن کہاں سے ہے بولو؟ اس کے پاس چلنے کا ڈنگ، کھانے کا ڈنگ، پہنے اوڑھنے کا ڈنگ فلموں جیسا کہاں سے آیا؟ آج اس کے بالوں کی کٹنگ فلموں جیسی، پہننے اوڑھنے کا ڈنگ فلموں جیسا، کھانے پینے کا ڈنگ فلموں جیسا۔ مسلمان کی بیٹی ہے، تیرے گھر میں تو سیدہ فاطمہ کا طریقہ ہوتا، خدا کی قسم اگر ہماری بیٹی فاطمہ کی زندگی پڑتی، کھاتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پیتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا، پہنتی اوڑھتی ہماری بیٹی ڈنگ فاطمہ کا ہوتا۔ اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہوتی، باپ کے لیے رحمت بنتی، شوہر کے گھر میں ہوتی، شوہر کے لیے نعمت بنتی، جب ماں بنتی تو اس کے قدموں کے نیچے جنت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر۔ حضرت اتنے حد سے گزر گئے، اتنے حد سے کہہ دوں تاکہ تمہارے گاؤں میں بھی وہ بلا نہیں، شہروں میں بڑوں بڑوں میں، اور آ جائے گی جلدی، کیونکہ ننگا آدمی زیادہ کھاتا ہے، سمجھ رہے میری بات؟ آ جائے گی، بتاؤں کیا؟ ایک ہے بڑی ہم سے محبت، سید صاحب کو آنا ہے شادی میں، آنا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میرج ہال جب پہنچے ہم نے فون کیا، حضرت پورا میرج ہال سجا ہوا، اس کا گیٹ سجا ہوا، وہ بیٹا اس کا گیٹ سجا ہوا، اور اس گیٹ پہ نا مسلمانوں کی 4-5 لڑکیاں 15 سال سے 20 سال کی عمر کی ادھر کھڑی تھی، اور 15-20 لڑکیاں ادھر کھڑی تھی، پھول کی پتیاں ڈلیا میں لے کر کے، جیسے یہ کمیٹی والے ہم آئے تو ڈلیا میں پھول کی پتی لیے ہوئی، ایسے ہی لیے ہوئی کھڑی تھی، آدھا آدھا جسم ساڑی پہنے ہوئی تھی، اگر ساڑی پہننے کا ڈھنگ یہ، اگر ادھر سے ڈھکے گی تو ادھر کا آدھا جسم ننگا رہے گا، ادھر سے ڈھکے گی تو ادھر ننگا رہے گا، ادھر ننگا رہے گا یا ادھر ڈھکے گا، یہ طریقہ نا، اور نیچے کو انہوں نے کھسکا کھسکا کے تاکہ جسم دکھے۔ اب جو بھی ہے نا، پلیز ویلکم، پلیز ویلکم، پلیز، ڈوب کے نہیں مرا گیا؟ ہماری بیٹی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا، یہ تو رحمت بن کے آئی تھی۔ اس باپ کو شرم آنی چاہیے، اس ماں کو بھی شرم آنی چاہیے، یار بالکل یہودیوں کا طریقہ ہے، بالکل عیسائیوں کا طریقہ ہے، جوان بیٹی کو آدھا آدھا ننگا کر، اور وہ کہے بولے استقبال کرتی ہے ہماری بیٹی، اس کے لیے دعا کرے، اچھا کنجڑی کے لیے دعا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی، کیا بنا دیا ہے تم نے؟ باپ نہیں ہے اس کا کوئی؟ تمہارے یہاں شادی میں جو لڑکی گھوم رہی ان کا باپ نہیں ہے کیا؟ ان کی ماں نہیں ہے کیا؟
اگر ہر آدمی اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری سنبھال لے تو میرا دعویٰ انشاءاللہ کنٹرول سدھر جائے گا، کنٹرول میں آ جائیں گی صاحب. بولو نہیں ایسا؟ مگر کوئی دھیان نہیں دیتا. ماں ہے بیٹیوں کو سجا سجا کے شادی میں اس لیے لے جائے گی تاکہ کسی کی نظر پڑے پھر رشتے آ جائیں. شادی کے لیے پریشان ہے. پہلے بازار میں سن لیو ذرا، پہلے بازار میں نا گدھے بکتے تھے، گھوڑے بکتے تھے، بیل بکتے تھے، خچر بکتے تھے، بکری بکتی تھی، بکرے بکتے تھے. اور آج شادی کے موقع پہ لڑکے بک رہے ہیں. لڑکے 3-3 ہزار، 3-3 لاکھ، 4-4 لاکھ کی منگنی کر بلٹ مانگ رہے ہیں. بلٹ ٹیڑے بھیڑے. بتا رہے ہو دودھ کے کہتا 7 بیگھے زمین ہے، بلٹ لوں بلٹ. چل تیری بلٹ قبر میں نکلے گی. چلا اللہ اگر کینسر بنا دے نا، کینسر دے دو ٹھیک نا، 7 بیگھے سب چلی جائے گی نکل کے ایک طرف رکھی رہ جائے گی. اللہ سے ڈر کے کر. مطلب ایک تھا ایسا جس کا پھولا نکلا ہوا، کئی اس نے رشتے اچھی لڑکیوں کو ریجیکٹ کر بولے بلٹ لو بلٹ. اس سے پوچھو کبڑے سے یہ بتا، کبڑا مانگا اسے پوچھو تیرا کولا ہے ادھر اور بلٹ کی گدی ہے ادھر، تو رکھے گا کیسے؟ کھڑا ہو رہا. عجیب بات. اس لیے تم مال مت دیکھو، دولت مت دیکھو، پردے والی لڑکی دیکھو، شریف بچی دیکھو، چاہے غریب کی ہو، قرآن پڑھنے والی دیکھو، نماز پڑھنے والی دیکھو. جس نے اپنے جسم کو کھول دیا تمہاری عزت بے عزتی اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور جس نے اپنے جسم کو ڈھک کے رکھا مر جائے گی مگر اپنے شوہر اپنے سسرال کو بے عزت ہونے نہیں دے گی. سمجھ رہے میری بات؟ تو میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ معاشرہ. تو تم چاہتے ہو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں. یہاں سے بات پلٹی تھی. جی ہمیں اللہ والوں کے مزارات پر جانا چاہیے، مگر مردوں کو طریقہ یہ ہے 4 ہاتھ 4 قدم پیچھے کھڑے ہو، سورہ بقر کی شروع آخری آیتیں پڑھیں یا 11 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیں، ان کی روح کو بخش دے، ان کا واسطہ دے کے اللہ سے دعا مانگے. سمجھ رہے میری بات؟ جمعے کے دن یا جمعرات کے دن، پیر کے دن قبرستان جایا کرو. قبرستان جایا کرو. جوتا چپل پہن کے ہرگز مت جانا، وہیں باہر چھوڑ دینا. کہیں قبرستان میں لڑکے کرکٹ کھیل رہے ہیں، دادا کی گردن پہ چھکا مار رہا ہے. کہیں قبرستان میں عورتیں ابلے تھوپ رہی ہیں. کہیں قبرستان میں لوگوں نے گھر بنا لیے. اب تو قبرستان کی دیوار ہو گئی، اس میں بیٹھ کر کے لڑکے سیلفی لے رہے ہیں. کہیں قبرستان میں پولیس نہیں آتی ہے تو وہاں ادھر قبروں کی آڑ میں جا کے جوا کھیل رہے. جوا. اب تمہارے گاؤں میں ان چیزوں میں تو کوئی ہوتا ہو تو توبہ کرو. کتنی چیزیں میں ہندوستان کو سامنے رکھ کے مجھے پتہ نہیں تمہارے یہاں کیا ہے کیا نہیں. سمجھ رہے؟ کئی سوچو کہ ہمارے یہاں تو سمجھ رہے میری بات؟ تو کون سی ایسی جگہ ہے لوگ دعائیں قبول ہوتی ہے؟ ہاں مگر ایک جگہ میں بتا دوں جہاں پر 100 کے 100% دعا قبول. بتا دوں جہاں 100 کے 100% چلو گے؟ کون سی بارگاہ ہے؟ اس بارگاہ کو پتا چلو. بہت زیادہ دور نہیں ہے، وہ بارگاہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بارگاہ ہے تمہاری ماں، تمہارے باپ، تمہارے ماں باپ کی بارگاہ ہے. اپنے ماں باپ کو راضی کر لو، ماں باپ کی خدمت کر لو. جب ماں باپ راضی ہو جائیں گے ان کا دامن پکڑ کے دعا کرا لو. اگر ماں باپ نے دعا کر دی تو خدا کی قسم ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی. اس لیے نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوا. آج کے بعد آپس میں لڑائی جھگڑے تو نہیں کرو گے، نمازوں کی پابندی کرو گے، برائیوں سے بچو گے. ختم کر رہا ہوں میں. برائیوں سے بچو گے اور پکے ٹنٹن سنی رہنا. اہل سنت والجماعت
आका के पक्के सच्चे आशिक रहना, किसी के बहकावे में मत आना। तुम्हें कुछ पूछना अपने उलमा से पूछना, तुम्हारे उलमा मौजूद हैं, उनकी कोई बात लगे ठीक है हम अपने आलिम को बुला लेंगे, समझे, पूछ लेना, तुम्हें लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। क्योंकि तुमने देखा होगा आजकल मोबाइल का दौर है, लोग पता नहीं कहां कहां से पैसा आ रहा है, कैसे कैसे लोग कमा रहे हैं, यहाँ तक के मोबाइल पे जुआ भी खेला जा रहा है। तो ऐसे ही एक लिंक जब लगाते 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 ना, तो वो कि हमने 3 आदमियों को तोड़ लिया, पैसों को तोड़ा, कि जिनको ये बताया कि हुजूर को इल्म गैब नहीं था, नबी के मीलाद से हटाया, कोई ना कोई बहाने अपने अपने अंदाज लेकर के, तो उनको फिर उतने % पैसा आता है। इन दलालों से बचना, समझ रहे मेरी बात। नबी ने फरमाया था एक वक्त एक दौर ऐसा आएगा कि ईमान को बचाना इतना मुश्किल होगा जैसे आग का अंगारा हाथ पे रखना मुश्किल होता है। प्यारों को दौर आ गया, तुम्हें ये देखने में मौलाना लगेंगे, तुम्हें ये देखने में मुफ्ती भी लगेंगे, तुम्हें ये देखने में अगर शैतान सींग लगा के अगर बन गए तो तुम वैसे हटा दो, हट हट तेरी बात नहीं मानते। तो ये अच्छा भला बन जाएगा, दाढ़ी वाला भी हो सकता है, टोपी वाला भी हो सकता है, पगड़ी वाला भी हो सकता है, और तुम्हारी तरह भी कोई हो सकता है, समझे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद और मोहब्बत और इश्क करने वालों ही को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। और जितने भी फिरके हैं सब के सब जहन्नमी है, सिर्फ एक फिरका जन्नती है जिसको अहले सुन्नती वल जमात कहा जाता है। समझ रहे मेरी बात। तुम लोग मुबारकबाद के लायक हो। हमारे गांव मदरसा है, तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। कौन पढ़ाते हैं मदरसे में? कितने बच्चे आते हैं? स्कूल है 8 में। समझ रहे मेरी बात। कुल मिला के बच्चों को असरी तालीम भी होनी चाहिए और दीनी तालीम। तुम अगर जाओगे कहीं अंधेरा हो, उसके लिए रोशनी की जरूरत है नहीं। बोलो बोलो। आंखें हैं और अगर आंखों में नूर नहीं है तो आंखों में अगर नूर नहीं तो दिखाई देगा? बगैर इल्म के ऐसा है आदमी जैसे बगैर फल के दरख्त। समझ रहे? जैसे बगैर रोशनी के बसारत के आंख। समझ रहे मेरी बात? आंख। इस बात पे तवज्जो रखना, जिस कौम ने अगर अपने बच्चों को पढ़ाया, आला तालीम दिलाई, तुम जब से दुनिया बनी अब से लेकर उस वक्त से लेकर अब तक सारी की सारी चीजें हिस्ट्री उठा करके देख लो, वही कौम तरक्की की है जिन्होंने इल्म हासिल किया। और हमारे आका पे तो सबसे पहले जो वही नाजिल हुई तो लफ्ज इक़रा आया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इक़रा पढ़िए। सबसे पहले हमारे तो यही शुरू। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे नहीं मेरी बात? अपने बच्चों को पढ़ाओ। और दूसरी बात, अगर तुम्हारे बच्चों को इल्म होगा तो कोई लुटेरे उनके ईमान को लूट के नहीं। और अगर तुम्हारे बच्चों के पास इल्म नहीं है तो कोई भी लूट के चला जाएगा, कोई भी लूट के चला जाएगा। इसलिए तुम्हें अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता। समझ रहे मेरी बात? इस बात को मतलब अब वो जो रह रही थी हजरत लोगों का इशारा, 3 लोग ऐसे जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं, उस बात को पूरा कर दिया जाए। नंबर 1, अला कुलि वालिदैन, माँ बाप को सताने वाला, माँ बाप को तकलीफ देने वाला, वमन्ना
वाल, दूसरा एहसान करके एहसान जताने वाला, तीसरा व मुकद्दिमुम बिक़द्र, तकदीर को झुठलाने वाला। ये तीनों बातें बता दी, समझ रहे? छोटों बड़ों का इज्जत, बड़ों की इज्जत करना, नमाज की पाबंदी करना, खूब मेहनत से कमाना, अगर कमाओगे नहीं लेकिन हलाल कमाना, चार पैसे तुम्हारे पास होंगे तो इंशाल्लाह दीन का काम अच्छा करोगे। माँ बाप की इज्जत करना, इमामों की इज्जत करना, आलिमों की इज्जत करना, और अपने आप को पक्का सच्चा नबी का गुलाम बनाना। बोलो इंशाअल्लाह। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।